बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? जवाब: देयार। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो कभी प्यासा नहीं मरता? जवाब: ऊंट। सवाल: कुरान में सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ नाज़िल हुआ? जवाब: इकरा। सवाल: हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह कब दिया? जवाब: मुल्क शाम के सफ़र से लौटने के 2 माह 25 यौम बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम दिया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा जान के मशवरे से कबूल फरमा लिया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ थूकने से मना फरमाया? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़ाए हाजत की जगह में मत थूको। सवाल: जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जवाब: हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब: 89 बरस। सवाल: हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी किससे हुई? जवाब: हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी रबका से हुई। सवाल: जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? जवाब: जन्नत के 8 दरवाजे वज़ू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए खोल दिए जाएंगे। सवाल: वो कौन से नबी हैं जिनके जनाजा के साथ 40,000 उलमा राहिबीन थे? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल: फ़िरौन की गर्काबी का तज़किरा किस सूरत में किया गया? जवाब: सूरह यूनुस आयत नंबर 92। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या था? जवाब: आप रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब फ़ारूक था। सवाल: फ़िरौन का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? जवाब: 34 मरतबा।
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کون سی ہے؟ جواب: اور نامی ایک شہر جس کو کسدیوں نے آباد کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ سوال: دوزخیوں کا خطیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: دوزخیوں کا خطیب ابلیس کو کہا جاتا ہے۔ سوال: غزوہ خندق کے دوران پتھر کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی، آپ تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا، آپ نے دست مبارک سے 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، چٹان خاک ہو گئی، اور ساتھ ہی آپ 3 علاقوں کی فتح کی نوید سنائی، وہ 3 علاقے کون سے ہیں؟ جواب: ایرانی، رومی اور یمنی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ بنی یہودہ قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال ہیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ زہد و تقوی میں بے مثال ہیں۔ سوال: جہنم کی آگ مسلمان کے جسم کے کس حصے کو چھوڑ کر باقی جسم کو کھائے گی؟ جواب: جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی سوائے اس کی پیشانی پر سجدے کے آثار، کیونکہ اللہ پاک نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے۔ سوال: کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سوال: سورہ یوسف اور سورہ نحل کے درمیان کون سی صورتیں ہیں؟ جواب: سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ سوال: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع سورۃ فتح میں دی گئی۔ سوال: قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھکرانے کی بنا پر کیا عذاب مسلط کیا گیا اور کتنے وقت تک رہا؟ جواب: قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھکرانے کی بنا پر ہوائے تند کا عذاب مسلط کیا گیا اور 8 دن 7 راتیں رہا۔
سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ جواب: قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی۔ سوال: جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دنوں میں سیکھ لی؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دنوں میں سیکھ لی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا؟ جواب: سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب: ذوالحجہ 9 سے 12 تک ہوتا ہے۔ سوال: جناب فتیہ رضی اللہ عنہ کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟
جواب: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ سوال: کون سا وظیفہ کرنے والا جیسا سوچتا ہے ویسا ہوتا ہے؟ جواب: استغفار کرنے والا۔ سوال: کون سے نبی کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے تو آفتاب کی مانند روشنی نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو عطا کردہ معجزہ تھا۔ سوال: موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ جواب: دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک عمل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سوال: کس وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے طواف کے وقت نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھ کر کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھ کر زمزم کہا تھا۔ سوال: عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب: عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق 2 فرشتے ہاروت و ماروت ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کے جسم کے کس حصے کے گوشت کو سب سے عمدہ گوشت فرمایا ہے؟ جواب: پشت کے گوشت کو۔ سوال: شاہی خزانے سے حضرت داؤد علیہ السلام کتنی تنخواہ وصول کرتے تھے؟ جواب: کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: مکہ میں پہلی بار مسجد کس نے بنائی تھی؟
جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: کیا بیوی بچے دشمن بھی ہو سکتے ہیں؟ جواب: مومنو، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال: خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ جواب: پیرس خوشبوؤں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: کتنے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب: 4 بادشاہوں نے، جن میں 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، 2 حضرت ذوالقرنین اور 2 کافر ہیں، ایک بخت نصر، 2 نمرود بن کنعان۔ سوال: شوہر کے کس عمل سے بیوی خوبصورت ہوتی ہے؟ جواب: حسن اخلاق سے خوبصورت ہوتی ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑا، اس نے اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔ سوال: بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں باقاعدہ تو شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔
سوال: کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب: ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ جواب: کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: گھر میں کس نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی؟ جواب: گھر میں محمد نام کا بچہ ہو تو کبھی غربت نہیں آتی۔ سوال: فرشتے کس صحابی کی زبان پر بات کرتے تھے؟ جواب: فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: وہ کون سی عظیم ہستی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے؟ جواب: وہ عظیم ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے۔ سوال: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کل کتنے افراد ایمان لائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 افراد ایمان لائے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: کون سی نیکی کرنے والے انسان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ جواب: مومن کا دل خوش کرنے والے انسان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
سوال: وہ کون سا کھانا ہے جس کو کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے؟ جواب: مہمان کے ساتھ کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے۔ سوال: کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: وضو کے بعد تولیہ یا کوئی کپڑا استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد آپ پانی کو خشک کرتے تھے۔ سوال: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ کس دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں؟ جواب: لوگوں کے وہ اعمال جو سزا اور جزا کے لائق نہ ہوں وہ جمعرات کے دن نامہ اعمال سے نکالے جاتے ہیں۔ سوال: کیا جمعے کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب: بروز جمعہ نہانا سنت ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ جواب: لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ سوال: نیند میں کون سا کام کرنے والے لوگ سست ہوتے ہیں؟ جواب: خراٹے لینے والے۔ سوال: حضرت عیسیٰ نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے، وہ کس بادشاہ کی کھوپڑی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ نے جس بادشاہ کی کھوپڑی سے سوال و جواب کیے تھے وہ جہجہ نام کے بادشاہ کی کھوپڑی تھی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی یا رسالت؟ جواب: دونوں۔ سوال: ایسی کون سی چیز ہے جس کے پاؤں ہوتے ہیں مگر وہ چل نہیں سکتی؟ جواب: چارپائی۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: نہانے کے دوران کون سی غلطی کرنے سے انسان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے؟ جواب: اگر انسان بیمار ہو کر کمزور ہو جائے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے لیکن ایک چیز پر عمل کرنے سے ان کی بیماری ختم ہو گئی اور صحت واپس لوٹ آئی، وہ عمل یہ ہے کہ نہانے کے بعد جسم پر تولیہ استعمال نہ کریں اور بدن پر سرسوں کا تیل اچھی طرح ملیں، اور اس کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ دوبارہ بدن پر پانی نہیں ڈالنا کیونکہ جسم گرم ہوتا ہے تو ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے انشاءاللہ لاجواب صحت میں اضافہ ہوگا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔
سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: خوش نصیب عورت کی پہچان جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ جواب: ماتھے سے ہوتی ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلا روزہ کس نبی پر فرض ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر۔ سوال: دنیا میں جنت کا وہ کون سا پھل ہے جو بڑھاپا نہیں آنے دیتا؟ سوال: کون سا فرشتہ لوگوں کو حشر کے میدان میں بلائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام لوگوں کو حشر کے میدان میں بلائیں گے۔ سوال: حمام سب سے پہلے کس پیغمبر نے بنایا تھا؟ جواب: سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال: کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کیا ہے۔ سوال: کیا کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سوال: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟ جواب: ہر وقت اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال: دنیا میں جنت کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ دنیا میں جنت شداد بادشاہ نے بنوائی تھی۔ سوال: جو بادشاہ کشتی غصب کر لیا کرتا تھا اور اس کے خوف سے حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے مساکین کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا کرتے تھے، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام جیسور تھا، یہ غسہ کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات نے اس کا نام بدو بن بدوسکر کیا ہے اور یہ جزیرہ اندلس میں رہتا تھا۔ سوال: سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب: سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟
جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا؟ جواب: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے ان کے بھائی اور والدہ بلا تعامل ایمان لائے۔ سوال: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی سورت فتح میں ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہاں مدفون ہیں؟ جواب: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع مدینہ میں مدفون ہیں۔ سوال: کیا جنت میں بھی رات میں رات ہوگی؟ جواب: جنت میں رات نہیں ہوگی۔ سوال: جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جنت میں عورتوں کی عمر 16-17 سال ہوگی۔ سوال: وہ کون سا واحد انسان ہے جس نے شیطان کو گرفتار کیا تھا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ واحد انسان ہیں جنہوں نے شیطان کو گرفتار کیا تھا۔ سوال: مردوں کو سر کے بال کتنے لمبے رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب: اسلام میں مردوں کو سر کے بال کندھوں سے نیچے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: قرآن کے پاروں کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔